دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ جلسوں کے مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زہرہ ہے۔ میں پاکستان بنتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سارا 3-4 سال سے ویسے تو سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اس کا نام پاکستان ہوگا اور وہاں پر وہ اپنی آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے وہ آزادی نہیں تھی مسلمانوں کو جیسی وہ چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا علیحدہ وطن ہے، یہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور ہمیں اپنا علیحدہ ایک وطن ہمارا ہو، ہم وہاں اپنے آرام سے آزادی سے زندگی گزاریں۔ اسی طرح ہم اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں سے سنتے رہتے تھے یہ ساری باتیں۔ وہاں اسلامیہ ہائی اسکول لڑکوں کا بھی تھا، اسلامیہ ہائی اسکول، اور لڑکیوں کا بھی۔ ہم لڑکیوں والے اسکول میں پڑھتے تھے، بھائی لڑکوں والے اسکول میں پڑھتے تھے۔ شملہ میں تھا، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پہ بہت بڑا اسکول تھا، بہت اچھی بلڈنگ، اچھا اسٹاف، اور اس میں سب مسلمان ہی ہوتے تھے، کوئی ہندو نہیں تھا ہمارا کلاس فیلو۔ تو سنتے تھے کہ اب ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ جو یہ بڑے لیڈر ہمارے کہہ رہے ہیں ایسا ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہم بھی سنتے تھے، چاہتے تھے۔ اس وقت تعلیم کا معیار ٹھیک تھا، وہاں ٹھیک تھا، مسلمان لڑکیاں جاتی تھی اسکول، لڑکے تو خیر جاتے ہی تھے، لڑکیاں بھی جاتی تھیں، بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اسٹاف بڑا اچھا، ساری لیڈیز ٹیچر ہوتی تھی ہمارے، ساری پڑھی لکھی کوالیفائڈ ٹیچر، بڑے اچھے طریقے سے ہم جاتے اسکول پڑھتے تھے۔ ہماری ٹیچر ہوتی تھی، انہوں نے پھر کہا کہ اب یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے، تو اب یہاں پہ جیسے 1947 شروع ہوا نا، اس کے 2-3 مہینے گزرے، مارچ اپریل میں یہ تحریک بہت ہی زور پکڑ گئی۔ ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ یہاں بڑے لیڈر آئیں گے، وہ ہمارے لیے علیحدہ وطن بنانے کی بات چیت کریں گے، تو آپ بھی، ہمیں وہ کہتی تھی دعا کریں، آپ چھوٹے ہو، آپ دعا کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے۔ ہم بھی کہتے تھے اللہ کرے یہ سب کچھ ہو جائے، بس اس طرح سے اپنا پڑھتے تھے۔ جیسے مارچ اپریل شروع ہوا نا 1947، تو بڑے ہی زور شور سے جلسے جلوس، ادھر سے شملہ کیونکہ وہ گرمیوں کا کیپٹل ہوتا تھا،
تو وہ سارا وہ تو سرکاری دفتر آ گئے. اس کے علاوہ جو لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ بڑی تعداد میں، قائد اعظم لیاقت علی خان اور بھی کئی تھے. تو وہاں آگے وہ بڑے بڑے ہوٹل تھے شملہ میں، وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور ہمارا گھر جہاں تھا نا وہاں سے گزرتے تھے سب، ہم دیکھتے تھے تو ہمارے میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے علیحدہ ایک وطن ہمیں بنا کے دیں گے. تو ہم پھر عورتیں، لڑکیاں، مرد سارا وقت جلوس جلد سے. ادھر سکول بند ہو گئے جب یہ تحریک زور پکڑ گئی. سکولوں میں پھر چھٹیاں دے دی انہوں نے. تو بس دن رات پھر ہم نے قائد اعظم کو ہمارے اسکول والوں نے، پرنسپل نے انوائٹ کیا کہ ہمارے اسکول میں آئیں اور بچوں کے سامنے ہمیں ان کو کچھ بتائیں پاکستان کے بارے میں. پھر قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح یہ دونوں ہمارے اسکول میں آئے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں پاکستان کا مطلب اور یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے قائد اعظم نے ہمیں بتایا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہندو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ دو قومیں ہیں. مسلمان علیحدہ ہے اور ہندو علیحدہ. ہمارے علیحدہ مذہب ہے، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہمارا رہنا سہنا علیحدہ ہے. ہندوؤں کا علیحدہ، وہ اور اپنے اور طریقے سے اپنے کرتے تھے، اور مسلمان علیحدہ. ہم کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو مسلمان قوم ہیں ان کا اپنا ایک علیحدہ وطن ہو. یہ قائد اعظم نے ہمیں بتایا. اس وقت ہمیں پتہ چلا دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے. فاطمہ جناح تھی، انہوں نے بھی لڑکیوں کو بتایا. لڑکیوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو ویلکم کیا اور نعتیں پڑھی لڑکیوں نے اسلام کے بارے میں. وہ ایک بڑی مشہور نعت، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تغاروں میں، یہ جوش دلانے کے لیے وہاں لڑکیوں نے یہ نظمیں پڑھی اور قائد اعظم بڑا خوش ہوئے اور ہمیں وہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح اور ابھی تک مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے. محترمہ فاطمہ جناح کا لباس کیا تھا، قائد اعظم کا براؤن رنگ کا سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح نے وہ غرارہ پہنتی تھی. انہوں نے ہلکے گرین کلر کا غرارہ اور قمیض دوپٹہ پہنا ہوا. ہمیں بڑی ہی وہ اچھی لگی. ایسے دیکھ رہے تھے ہم کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہمیں مل گئی ہے. انہوں نے آ کے جو ہمیں اتنے پیار محبت سے ساری باتیں کی تو بڑا متاثر ہوئے ہم. اتنی خوشی ہوئی تھی کہ یہ اب ہم پہلے تو سنتے تھے قائد اعظم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا علیحدہ بات ہو. پھر جب ان کو سامنے دیکھا ہم نے تو پھر تو ہم چپ دیکھتے رہ گئے. ایسے دیکھیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہمیں مل گئی ہے. تمام اسٹوڈنٹ، شملے کے اور بھی لوگ بہت آئے ہوئے تھے. بڑا جوش خروش، جو پھر نعرے لگانے شروع کیے، پاکستان زندہ آباد، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ زور زور سے نعرے لگائے. پھر وہ انہوں نے بیٹھے، چائے وائے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. تو پھر وہ بس رخصت ہو گئے. پھر ہم نے اپنے اس کے بعد سے جو تحریک شروع ہوئی ہے نا، ادھر سے جلوس آ رہا، ادھر سے عورتوں کا، مردوں کا. سیکریٹریٹ جا کے وہ ختم ہوتا تھا تو وہاں پہ پھر قائد اعظم باہر نکل کے کہتے تھے آپ اپنی کوششیں جاری رکھو، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. دن رات ہم ان سے میٹنگ ہماری ہوتی ہیں اور دیکھو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. شہر سے نکلتے تھے سیکریٹریٹ، وہاں مال روڈ تھا، وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں
ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں مانی جائے، تو پھر وہاں سے جواب آتا تھا آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، یہی دن رات ہماری یہ میٹنگ جو ہوتی ہے نا اسی سلسلے میں ہوتی ہے۔ تو بس پھر ہوا ایسا، پھر رمضان شروع ہو گیا، جولائی اگست آ گیا، بھرپور گرمیاں بھی شروع۔ خیر وہاں تو گرمی ہوتی نہیں تھی، سارے دفتر بڑی گہما گہمی، آخر کار بڑی مسلمان دعائیں مانگتے تھے رمضان میں ہر وقت یہی کہ امن و امان سے ہمیں آزادی۔ جو بڑے بڑے افسر ہوتے تھے وہ سب ہندو تھے، یا انگریز تھے یا ہندو، مسلمان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ تو اس بات سے کہ لائق ہیں ہم، سب کچھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کیوں پیچھے رکھا جاتا؟ ہم اپنا علیحدہ وطن ہوگا ہمارا، ہم اپنی مرضی سے اپنے وہاں سیٹ اپ کریں گے اپنا۔ یہ ساری باتیں وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم سمجھتے تھے، ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی تھیں۔ تو پھر آخر کار ایک دن اناؤنس کہتے بھی آج اناؤنس ہوگا رات کو 12 بجے، اس دن رمضان کی 27ویں شب قدر، تو 12 بجے رات کو اناؤنس ہو گیا۔ سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، لوگوں کے جب اتنا ٹی وی تو خیر ہوتا ہی نہیں تھا، ریڈیو بھی سب کے گھروں میں نہیں تھا، جہاں جہاں ریڈیو تھا وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور رات کو 12 بجے یہ اناؤنس ہوا کہ یہ فلاں علاقہ پاکستان بن گیا، آدھا پنجاب آدھا بنگال پاکستان ہے۔ کہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ پورا پنجاب اور پورا بنگال ہمیں دیا جائے، مگر وہ ڈنڈی مار گئے، ہمیں آدھا آدھا دیا۔ چلو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے جتنا بھی ملا ہم اس میں گزارا کریں گے۔ اناؤنس ہو گیا، اور عید بڑی مشکل سے گزری۔ اس کے بعد انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی ہندوؤں نے کہ نکلو یہاں سے۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، جلوس جلسہ پھر وہ نکالنے لگ گئے کہ یہ نکلے مسلمان یہاں سے۔ ایک دن ابا جی آئے دوپہر کے وقت، کہتے ہیں کہ بہت خطرہ ہے، سارے یہاں سے اسی طرح نکل چلو۔ ایک اور فیملی تھی ہمارے ساتھ، تو ہم وہاں مسلمانوں کا ایک محلہ تھا، لداخی محلہ، تو وہاں پہ کوئی واقف تھے ہمارے، تو وہاں ان کے گھر ہم پناہ لینے چلے گئے۔ بالکل جیسے بیٹھے تھے اٹھ کے، میں کیونکہ چھوٹی تھی تو میں نے کہا ابا جی میں اپنی گڑیا لے لوں۔ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ گڑیا لینے کا ٹائم نہیں ہے، تم نکلو یہاں سے۔ ایک دم نکل پڑے اور وہاں چلے گئے ان کے گھر۔ وہاں انہوں نے ہمیں اچھا رکھا، کمرہ دے دیا، وہاں عورتوں کو علیحدہ مردوں کو علیحدہ، کھانے پینے کا بھی کچھ انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا، وہاں ہم رہتے رہے۔ پھر ابا جی 2-3 دن کے بعد کہتے میں اپنے گھر جاتا ہوں اور جا کے کچھ ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں، آپ لوگ ادھر ہی رہو۔ ہم ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ابا جی آئے اور جب واپس گئے کہتے ہمارا گھر تو سب لوٹ چکا، سارا تالا توڑ کے دروازے کھلے اور کچھ بھی نہیں اندر ہمارے گھر میں، تو خالی ہاتھ چلے گئے۔ بس ہمیں ہوا کہ اب نہ کپڑے پہننے کو نہ کچھ۔ انہوں نے جن کے گھر میں تھے وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہر طرح سے ہماری مدد کی۔ پھر وہیں رہتے رہے۔ پھر کوئی 15-20 دن ہو گئے ادھر بیٹھے ہوئے۔ ابا جی ایک دن کہتے اب تنخواہ تو ابھی ہمیں ملی نہیں، تو میں بینک سے پیسے نکلوا کے لاتا ہوں۔ وہ چلے گئے، وہ ابھی گئے ہوئے تھے، ادھر سے مسلم لیگ کے والنٹیئر آ گئے۔ وہ کہتے یہاں سے نکلو، وہاں ٹرین تیار کھڑی ہے اور پاکستان جانا ہے۔ وہ ہم نے کہا بھی
میری والدہ نے کہا کہ ان بچوں کے والد نہیں ہیں تو ہم کیسے چلے جائیں ان کو چھوڑ کے. وہ کہتے وہ ادھر ہی پہنچ جائیں گے, آپ چلنے کی کریں. وہ ہمیں وہاں سے نکال کے تو اسٹیشن پہ پیدل لے کے آئے. وہاں ٹرین کھڑی تھی, کافی دور تھا, اور وہ کسی لمبے راستے سے, سیدھے راستے سے نہیں لائے, وہ لمبے راستے سے لے کے آئے کیونکہ خطرہ تھا شہر میں. تو وہ سوار ہو گئے. اس کے بعد والد صاحب ہمارے آئے, انہوں نے دیکھا گھر خالی پڑا, کہ ادھر ادھر سے پوچھا تو پھر ان کو بتایا کہ آپ بھی جائیں, سارے بہت سے لوگ چلے گئے یہاں سے. اب وہ بھاگم بھاگ ادھر اسٹیشن پہ گئے تو خیر انہوں نے وہاں ہمیں ڈھونڈ لیا, وہ بھی ساتھ ہی ہمارے سوار ہو گئے. وہاں سے جو ٹرین چلی ہے تو جہاں پہاڑی علاقہ ختم ہوتا تھا نا, وہاں میدانی علاقہ شروع ہوتا تھا. ایک شہر تھا کالکا, کالکا میں باہر مسلمانوں کا کیمپ لگا دیا کہ یہاں رہیں, یہاں سے پھر ان کو پاکستان لے کے جائیں گے. وہاں جمع کر دیا ہمیں. ٹینٹ, چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگے ہوئے تھے, نہ ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کو جگہ نہ کچھ. وہاں بس بیٹھ گئے جا کے, کچھ بھی نہ. وہاں آس پاس جو پہلے سے بھی لوگ اور تھے وہاں, انہوں نے کافی ہماری مدد کی. ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان, کوئی برتن, وہ ہمیں 1-2 گلاس اور 2 پلیٹیں مل گئی تھی. انہوں نے پھر اس میں ہمیں کھانا بھی. پھر وہ کالکا شہر تھا نا, وہاں سے بیچنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آ جاتے تھے لوگ, تو وہ ہم پھر لے کے کھاتے تھے. بس بیٹھے رہتے تھے سارا دن, کوئی کام نہیں, بیٹھے ہوئے. جب کوئی بیچنے والا آیا اس سے لے کے کھا لیا. بس پتہ نہیں تھا اگلے وقت میں اب ہمیں کھانے کو ملے گا کہ نہیں. اسی طرح وہاں بھی کافی دن ہو گئے. ایک دن جی آدھی رات کو بمباری شروع کر دی. اس قدر بمباری کی, ٹھا ٹھا, بہت چیخ و پکار. صبح ہوئی تو جب دیکھا زخمی پڑے ہوئے, لاشیں پڑی ہوئی. اتنا, جس در ہمارا ٹینٹ تھا وہ تھوڑا سا دور تھا جہاں پہ یہ تباہی ہوئی. تو بس پھر کیا تھا, سارا دن نہ کوئی ڈاکٹر نہ کچھ ان کا علاج کے لیے, نہ بس اسی طرح جو بھی کر سکتے تھے سارے مسلمانوں نے. اتفاق بڑا تھا, مسلمانوں نے مل کے سب ان کو اٹھایا, زخمیوں کو. 1-2 ڈاکٹر بھی تھے مسلمان, جو بھی ان کے پاس دوائیاں تھیں وہ بھی انہوں نے جو بھی کیا بس تھوڑا بہت کر دیا. پھر بہت ہی ڈر لگنے لگ گیا کہ اب ہم کب جائیں گے. پھر اس کے کتنے دن کے بعد آدھی رات کو وہی مسلم لیگ کے والنٹیئر آئے, بڑے اچھے لڑکے ہوتے تھے. وہ ہمیں کہتے کہ ٹرین ہم نے انتظام کر لیا, آپ چلیں. آدھی رات کو ہم تو فوراً چل پڑے ان کے پیچھے. تو زیادہ دور نہیں تھا, پیدل گئے تو وہ ٹرین کھڑی تھی. ٹرین میں ہم سوار ہو گئے, بیٹھے. وہ ٹرین جب بھر گئی تو پھر چلی ٹرین. تو اگلے دن پہنچی, اناؤنس کر دیا کہ جی پاکستان میں قدم رکھیے. اس وقت دیکھنے والا منظر تھا, سارے لوگ سجدے میں پڑ گئے کہ ہم اپنے وطن میں آ گئے, ہمارا یہ اپنا وطن ہوگا. اتنا جوش تھا, اور جو نعرے لگائے, جو اذانیں دینی شروع کر دی, وہ ایک منظر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ تھا. سارے لوگ سجدہ کر رہے. بس پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیمپ لگا دیا ہے ہم نے, آپ وہاں چلے جائیں. ہمارے ابا جی نے کہا کیمپ سے تو ہم بڑے تنگ آئے ہوئے, ہم کہیں اور ہی جاتے ہیں. انہوں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور ہم وہاں چلے. کوئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے رشتہ دار, وہ اپنے رشتہ داروں کے چلے گئے, کچھ کیمپ میں چلے گئے. ہم لوگ
ہم ابا جی کے ساتھ ہم ہوٹل میں آ گئے. اگلے دن اٹھے ہیں جب تو بقرہ عید تھی. چھوٹی عید کے گھر سے نکلے ہوئے بقرہ عید تھی اگلے دن. جب دیکھا ہم نے باہر تو لوگ عید پڑھنے جا رہے تھے, بقرہ عید تھی. پھر ہم نے کہا ہم 2 مہینے کے بعد ادھر چھت کے نیچے آئے ہیں, کھلے میں بیٹھے رہے کیمپ میں. بڑے اتنی مشکل وہ وقت گزرا تھا نا, بس وہ اسی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ آ گئے. پھر اگلے دن ابا جی گئے, ہم چادریں لے کے آئے, وہ ہم لپیٹ کے بیٹھے. ہماری والدہ نے ہمارے کپڑے دھوئے اور پھر کپڑے سوکھے, ایک ایک بندہ نہایا, کپڑے بدلے, کو ہم اپنا حلیہ ٹھیک کیا. رشتہ دار ہمارے لاہور میں تھے. پھر 3 دن 4 دن کے بعد پھر ہم, اور پیٹ بھر کے کھانا پھر ہم نے کھایا. وہاں دکانیں تھی کھانے پینے کی, وہاں سے لے کے ایسا لگے کہ پتہ نہیں پہلی دفعہ کھانا کھا رہے ہیں. بس پھر اپنے رشتہ داروں کے پھر ہم گئے. انہوں نے ویلکم کیا. اچھا, راستے میں ٹرین کبھی رکتی کبھی چل پڑتی, اسی طرح تھا. یعنی کہ حملہ نہیں ہوا, ہماری ٹرین پہ حملہ نہیں ہوا. پہلے ہم نے سنا تھا کہ ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں, مار دھار کرتے ہیں, مگر ہماری وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پہ ٹرین پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. یہ ہوتا تھا جگہ جگہ رک جاتی تھی, پتہ نہیں 1-2 دن میں پہنچے کہیں لاہور آ کے. اس سے پہلے ہو چکا تھا حملہ. بعد میں سب کہتے تھے کہ یہ ایک واحد ٹرین ہے جس پہ حملہ نہیں ہوا. ہمارے بعد میں جو ٹرینیں آئی ہیں وہاں تو کہتے بہت ہی قتل و غارت ہوا. پھر لوگ بتاتے تھے اس سے پہلے جو ٹرینیں آئی ہوں گی وہ بھی, وہاں بھی حملہ ہوا. یہ پتہ نہیں ہمارے کوئی اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ ہماری ٹرین پہ کوئی حملہ نہیں. پھر آ گئے, پھر اپنے رشتہ داروں سے ملے. پھر ابا جی کو یہاں اکاڑا میں ایک اسٹیٹ تھی, وہاں پہ ان کو جاب مل گئی. تو وہاں گھر بھی مل گیا, فرنشڈ گھر سارا. بس پھر وہاں ہم نے رہے, گھر کی چیزیں خریدنے شروع کی, اور پھر بس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. یہ کہ 2 مہینے جو ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں نا, ہر وقت ہوتا تھا پتہ نہیں ابھی بھی مر جائیں گے, ابھی ہمارے پہ حملہ ہو گیا, ابھی یہ ہوگا. یہی ہوتا تھا. ہماری والدہ نے ہمیں کہا تم نے کچھ نہیں کرنا, آیت کریمہ پڑھو. بس ہم ہر وقت آیت کریمہ پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا, کرم کیا کہ چلو گھر بار چھٹ گیا, اپنے سارے بندے بحفاظت پاکستان پہنچ گئے. اب ہم تو پھر صحیح سلامت آ گئے. جو کئی لوگ ایسے تھے جن کا آدھی فیملی ادھر ہی رہ گئی, ان کی بیٹیاں ادھر رہ گئیں. وہ بیچارے روتے تھے کہ بیٹیوں کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. اتنا ظلم, مارے گئے بہت لوگ. بہت سی فیملیاں ایسی تھی جو آدھی فیملی آئی, آدھی رہ گئی ادھر, مارے گئے, کوئی پکڑے گئے. بس اس طرح ہم کہتے تھے ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں, ہم سارے صحیح سلامت ادھر پاکستان پہ آ گئے. کوئی نہیں, گھر چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں کچھ دے دے گا. بڑے صبر سے ہم نے خوشی سے یہ سب کچھ قبول کیا تھا. اب ہم جو بچے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کتنی مشکل سے یہ وطن حاصل کیا ہے, اب اس کی قدر کرو. یہاں بہت کچھ ہے, پاکستان میں بڑا کچھ ہے, زمین زرخیز ہے, ہر چیز ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, سارا کچھ. ایمانداری سے اگر چلو گے تو اللہ ترقی دے گا.